السلام علیکم دوستو، پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ٹیسٹ اسٹیٹس ملنے کے بعد اپنا پہلا سرکاری دورہ 1952 میں بھارت کا کیا۔ اس پہلی ٹیسٹ ٹیم میں ایک نام نذر محمد کا بھی تھا جو اوپنر بیٹسمین تھے۔ اس دورے میں انہوں نے کچھ ایسے ریکارڈ اپنے نام کیے جس سے ان کا نام پاکستان کی کرکٹ تاریخ میں امر ہو گیا۔ انہوں نے پاکستان کی طرف سے پہلی گیند کھیلی، پہلا رن بنایا اور پہلا کیچ بھی پکڑا۔ یہی نہیں بلکہ دورے کے دوسرے میچ میں ہی پاکستان کی پہلی ٹیسٹ کامیابی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس میچ میں انہوں نے پاکستان کی طرف سے نہ صرف پہلی ٹیسٹ سینچری سکور کرنے کا اعزاز اپنے نام کیا بلکہ بیٹ کیری بھی کیا۔ پاکستان کی کرکٹ تاریخ میں دلچسپی لینے والا ہر شخص نذر محمد کے ان ریکارڈز کی وجہ سے ان کے نام سے واقف ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی پہلی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے اس عام کھلاڑی کا کیریئر اس پہلے دورے کے 5 ٹیسٹ میچوں تک ہی محدود رہا، اور اس کی وجہ بنا نذر محمد کا گلوکارہ اور اداکارہ ملکہ ترنم نور جہاں سے عشق۔ نذر محمد کا نور جہاں سے تعلق پاکستان بننے سے بھی پہلے کا تھا، اور اس کا سبب بنے تھے نذر محمد کے بڑے بھائی فیروز نظامی، جو ایک مشہور موسیقار تھے جن سے 12-13 سال کی نور جہاں بمبئی میں فن سیکھنے جایا کرتی تھی، جبکہ نذر محمد ان دنوں پنجاب کی کرکٹ ٹیم میں کھیلا کرتے تھے، اور ٹیم کے بمبئی میں ایک کرکٹ دورے کے دوران ہی نذر محمد کی اپنے بھائی فیروز نظامی کے گھر نور جہاں سے ملاقات ہوئی، اور اس پہلی ملاقات میں ہی نور جہاں نذر محمد پر فریفتہ ہو گئی، جس کی وجہ کرکٹ کے بجائے کچھ اور تھی، اور جس کا ذکر نذر محمد نے ایک انٹرویو میں کچھ یوں کیا: اس کی مجھ پر مر مٹنے کی وجہ میری مردانہ وجاہت اور پراثر شخصیت کے علاوہ میرا گانے کو سمجھنا، راگ راگنیوں کا معلوم ہونا اور میری اچھی آواز ہونا تھی۔ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ میں بہت ہی اچھا گاتا ہوں، اور میری نور جہاں سے وابستگی کی بڑی وجہ بھی یہی تھی۔ نذر محمد اور نور جہاں کے عشق کی بات شادی تک پہنچ چکی تھی، لیکن نذر محمد کے گھر والے نہ مانے اور انہوں نے ان کی منگنی خاندان میں ہی کسی اور لڑکی سے کر دی۔ نذر محمد اور نور جہاں کے عشق میں اس ڈرامائی موڑ کے بعد نور جہاں کا تعلق برصغیر پاک و ہند کے ایک نامور فلم ساز اور ہدایت کار سید شوکت حسین رضوی سے جڑ گیا، اور نور جہاں نے 1942 میں شوکت حسین رضوی سے شادی کر لی۔ نور جہاں کی شادی کے چند دن بعد نذر محمد کی بھی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد شوکت حسین رضوی اور نور جہاں بمبئی منتقل ہو گئے۔ نذر محمد اور نور جہاں دونوں اپنے اپنے خاندان اور شعبوں میں مصروف ہو گئے۔ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ دونوں کا عشق روایتی مشرقی انداز میں اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی اس کہانی کا کلائمیکس باقی تھا، اور وہ بہت دردناک ہونے والا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد شوکت حسین رضوی اور نور جہاں اپنے 3 بچوں سمیت لاہور آ گئے اور شاہ نور اسٹوڈیو الاٹ کروا لیا اور فلمیں بنانے میں مصروف ہو گئے۔ جبکہ نذر محمد کی بات کریں تو انڈیا کی اس پہلے دورے سے واپسی پر وہ اور فضل محمود ایک عام کرکٹر سے سپر سٹار بن چکے تھے، اور ان دونوں کا ہر طرف شہرہ تھا۔ ادھر نور جہاں کے شوہر شوکت حسین رضوی کا ایک نئی اداکارہ یاسمین سے افیئر شروع ہو گیا، تو نور جہاں نے بھی اپنے خاوند کو جواب دینے کے لیے نذر محمد کو تلاش کر کے دوبارہ تعلقات استوار کر لیے، اور یوں نذر محمد اور نور جہاں کی ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ چل پڑا، اور اسی دوران وہ واقعہ رونما ہوا جس نے نذر محمد کا کیریئر ہی ختم کر دیا۔ اس واقعے کے تینوں کردار نور جہاں، نذر محمد اور شوکت حسین رضوی کے اس بارے میں بیانات مختلف ہیں، لیکن جو بات سب کے بیان میں مشترک ہے وہ ایک خبر کی شکل میں 24 جون 1953 کو روزنامہ امروز میں شائع ہوئی، جس کے مطابق نذر محمد اور نور جہاں کسی خفیہ مقام پر ملاقات کر رہے تھے کہ اچانک نور جہاں کے شوہر شوکت حسین رضوی وہاں پہنچ گئے۔ نذر محمد نے شوکت حسین رضوی کو دیکھ کر بالائی منزل سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا بازو ٹوٹ گیا اور وہ کرکٹ کھیلنے سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ یوں نور جہاں نذر محمد کے عشق کا ایک المناک واقعے پر
اختتام ہوا۔ اس واقعے کے متعلق بعد میں کسی انٹرویو میں نذر محمد نے کہا تھا، میں نے نور جہاں کے عشق میں بازو کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ کیریئر بھی ختم کر لیا۔ اس واقعے کے بعد شوکت حسین رضوی نے نور جہاں کو طلاق دے دی اور یوں یہ عشق اپنے المناک انجام کو پہنچا۔